اس بیٹی کا نام انہوں نے جو تجویز کیا وہ بھی بہت پیارا ہے، وہ نام ہے حضرت سیدہ ام المومنین محبوبہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے نام نامی اس میں گرامی کی مناسبت سے عائشہ بیٹی کا نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فقاہت، آپ کی بصیرت، آپ کا علم و حکمت، آپ کا تقوی و طہارت اور آپ کی سخاوت کا وارث بنائے۔ بزرگ بھی موجود ہیں، ہمارے قبلہ فوجی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں، ہمارے محترم شوق صاحب آپ بھی موجود ہیں، دیگر احباب بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ قدس سے خصوصی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر لیں، اس کے بعد دو باتیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں۔ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں، صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں، سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں، کلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردہ، بھئی کلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردہ، کردائے رب بھی ثناواں تیریاں، کردائے رب بھی ثناواں تیریاں، سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں، اور گن گن کنیاں کے دساں سونیاں، بے گن گن کنیاں کے دساں سونیاں، میرے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں، جن جن پہ عطائیں ہیں ذرا بازو اٹھا کے بتا دیں۔ میرے تے کروڑاں نے، میرے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں، ساڈے تے کروڑاں نے، ساڈے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں، سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں، اور جنت دیاں ٹہنیاں نو ایویں پھڑ لون، جنت دیاں ٹہنیاں نو ایویں پھڑ لون، کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں، کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں، سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں۔ معزز و محترم عاشقان رسول، کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت پہ اس کا چرچا کرو۔ جب رب تمہیں کوئی نعمت دے تو پھر اس نعمت کو چھپاؤ نہیں، بلکہ اس کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ تو بیٹی کی ولادت کا ہونا یہ بھی رب کی نعمت ہے اور رب کی رحمت ہے، اس کا اظہار کرنا ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اسلام نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ بیٹا بیٹی پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ شادی ہو، خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ ولیمہ رکھ دیا ساتھ۔ اور اگر بیٹا بیٹی ہو تو خوشی کا اظہار کرنا ہے تو ساتھ کیا رکھ دیا؟ عقیقہ۔ ساتھ کیا رکھ دیا؟ عقیقہ۔
کہ تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو عقیقہ کرو۔ اب جب عقیقہ کرنا ہے تو بیٹی کو بھی رب نے محروم نہیں کیا، اس کا بھی حصہ رکھا، اس کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھیے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، راز کیا ہے۔ عقیقے کا راز یہ ہے کہ یا اللہ کریم تیری ذات نے مجھ کو تحفہ عطا کیا، بیٹی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں تیری ذات نے مجھ کو یہ تحفہ عطا کیا، میں شکرانے میں یہ تحفہ تیری طرف بھیج رہا ہوں۔ اب وہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف ہے۔ اچھا، کھاتے دوست ہیں، اعزا و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دیگر غربا ہیں، احباب ہیں، سارے ساتھی، لیکن اس کی برکت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اس کی برکت اس بچے اور اس بچی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے اور بچی کا عقیقہ دے دیا جائے تو وہ شکرانہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جب رب کی نعمت کا شکر ادا کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب رب دیکھے گا کہ یہ بندہ منکر نہیں ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے دولت صحت چھینے گا نہیں۔ یہ ایسے پنجابی میں سمجھ لیں جیسے ایک ہرن قابو آیا ہے نا، تو اس کو رسا ڈال لینا۔ شکر ادا کرنا ایسا ہے کہ اس نعمت کو شکریہ کے ذریعے آپ قابو کر لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اس پہ رب کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اس پہ رب کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ غربت کا دور ہے، برا حال ہے، مگر تیری ذات کا کرم ہے کہ میرے گھر میں کبھی دانے کم نہیں ہوئے، مجھے روٹی مل رہی ہے، تیری مہربانی ہے۔ تو اس شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کم نہیں کرے گا۔ ہر وہ نعمت جو رب نے آپ کو دے رکھی ہے، جب آپ کو اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت باقی رہ جاتی ہے۔ تو جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، تو بچوں پہ آنے والی آفتیں، بیماریاں، مشکلات، مصیبتیں، اللہ تعالیٰ اس شکریہ کی وجہ سے وہ ساری بلائیں ٹال دیتا ہے۔ یہ اس کی بیسک لاجک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اگلے فوائد و ثمرات وہ پوری زندگی اس بچے کو حاصل ہوتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ برکتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، آپ کو بھی، بچوں کو بھی۔ یہ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے، عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے۔ تو ایک اچھا عمل ہے، رب نے جبرن آپ سے نہیں کہا کہ آپ شکریہ ادا کر، یہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی آپ پہ احسان کرے تو خاندانی بندہ ہو تو وہ اسے بھولے گا تو نہیں نا، وہ اس کا شکریہ ضرور ادا کرے گا۔ رب فرماتا ہے من لم یشکر الناس، حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا۔ تو بندہ بندے کا جب احسان لیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو رب کے تو احسان ہی اتنے ہیں، ہر سانس میں بھی ہم شکریہ ادا کریں، ہم شکریہ ادا کر نہیں سکتے، تو کچھ نہ کچھ تو شکریہ ادا کریں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو جو نعمتیں رب نے دی ہیں اس پہ شکریہ۔ اور پھر بیٹی کی نعمت، بیٹی کی یہ رحمت رب ان کو دیتا ہے جن سے رب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی احسان صاحب کو۔ میں نے لوگوں کو بیٹوں کے ولادت پہ تو اس طرح عقیقے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، میں آج دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیٹی کی ولادت پہ اس طرح خوبصورت انداز میں بیٹی کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اللہ ان کو برکتیں دے، بیٹی کو برکتیں دے، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے نا، اور ہمارے ہاں لوگ مختلف چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن مجید یہ کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے جوڑے عطا کرتا ہے، دونوں ہی۔
اور بعد وہ بھی ہوتے ہیں من یشاء عقیما، جس کو رب کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ بانج رہتے ہیں۔ یہ تقسیم رب کی ہے، یہ یاد رکھیں، اور جو رب کی تقسیم پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، ملعون آدمی ہے وہ نا۔ اور پھر بیٹیوں سے تو میرے سرکار نے پیار ہی اتنا کیا ہے، یہ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات، سرکار نے ارشاد فرمایا جو بیٹی ہوگی نا قیامت والے دن، اگر باپ گناہگار بھی ہوا، باپ سیاکار بھی ہوا، کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی، تو وہ بیٹی دوزخ کے اور باپ کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، اور باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی، اور عرض کرے گی یا اللہ کریم، عرض کرے گی یا اللہ کریم، یہ میرا باپ ہے، جیسا بھی ہے، اس نے مجھے پالا، اس نے مجھے اس مرحلے تک پہنچایا، میں جوان ہوئی، میرے تمام معاملات اس نے کیے، یا اللہ میں اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں۔ ایک بیٹی، بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا۔ ادب کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھائی، اس کو گھروں کو سنبھالنا سکھایا، کہ جب بڑے ہو کے تم نے اگلے گھر جانا ہے تو تم نے اپنی ساس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، سسر کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، مہمان جو آئیں گے تو ان کے ساتھ کیسا تمہارا رویہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور اچھی تربیت کر کے اسے اگلے گھر بھیج دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو اس طرح پال کر تربیت کر کے اگلے گھر بھیج دیا، قیامت والے دن وہ یوں میرے قریب ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں قریب ہیں، ایسے میرے قریب ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ نے بیٹی اپنی کی خدمت کی، اپنی بیٹی کو پالا، اپنی بیٹی کو پوسا، مگر حضور کا قرب پا گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، صرف نماز پڑھنا ہی جنتی ہونے کی علامت نہیں، صرف روزہ رکھنا ہی جنتی ہونے کی علامت نہیں، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کی ولادت پہ خوشی کرنا اور ان کو اچھے انداز میں اگلے گھر تک پہنچانا، یہ بھی جنت میں جانے کی علامت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جانے کی علامت ہے۔ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا۔ حضور کے 3 صاحبزادے، حضرت سیدنا عبداللہ طیب و طاہر ان کے لقب تھے، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، حضور کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے بالغ کوئی بھی نہیں ہوا، مگر حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور چاروں بیٹیاں جو ہیں ان کے آگے گھر بھی چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو رب نے بیٹیاں دے کر، اور پھر سرکار نے اپنی بیٹیوں سے جو شفقت کی، جو ان سے محبت کی، کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا جی کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی تو میرے ابا جی حضور سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا دوستو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار نے بیٹی کو عزت دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں بیٹیوں کو عزت دیتا ہوں۔ خواتین کو عزت دینا یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت ہے، اور ایک خاتون خانہ کا تمام زندگی کا جو مرحلہ ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا جب کوئی خاتون اسلام کسی بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے تحیی نفسہا، تو ہر سانس پر، ہر دودھ کے ایک گھونٹ پلانے پر اللہ تعالیٰ اس بی بی کو ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر گھونٹ دودھ کا ایک پلانے پر ایک جان زندہ کرنے کا ثواب، یعنی یہ بھی کوئی ایسے فضول عمل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے دین اسلام کے ذریعے عورت کو یہاں پر بھی برکت عطا کی، اور پھر اگر کوئی عورت اس زچگی کے مرحلے میں دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی اس پریگننسی کیس میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدہ، اگر کوئی عورت اس پروسیس میں دنیا سے رخصت ہو گئی
تو اللہ کریم کے ہاں اس کا جانا بھی ضائع نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن وہ شہیدہ بن کے اٹھے گی، اور اس کا حشر قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر جب وہ بڑی ہو گئی اور اس کا وہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا، بیٹا بیٹی، اب وہ ماں بن گئی، تو اب اسلام نے اس کی شان اور بڑھا دی۔ کتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو دین اسلام نے عورت کو ماں بننے کے بعد اس سے بھی بڑی عزت عطا کی کہ مردوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ مگر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس عورت کی اپنی جنت کس کے قدموں تلے ہے؟ تو وہ اس کے شوہر کے ساتھ ہے۔ اس پہ اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ دونوں چیزیں، یہ ایک بیلنس ہے۔ تو اس کو بھی لازم قرار دیا، جہاں اس کو جنت کہا گیا اس کے قدموں تلے، تو دوسرا باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مرکزی گیٹ ہے۔ تو ماں کی رضامندی اور باپ کی رضامندی، یہ دونوں راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ تو دین اسلام میں ہر مرحلے کے لیے ایک بڑا خوبصورت حکم ہے۔ دوستو، میں یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے، اور بیٹی کی ولادت کے حوالے سے جو بھائی احسان صاحب نے اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں دینی متین کے حوالے سے وہ احسن انداز میں، میں ایک پیغام دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری پیغام یہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ بچوں کو پیدا کرنا اور پھر معاشرے میں ان کو پھینک دینا، یہی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو حفظ مراتب سکھانا، ان کو قرآن مجید پڑھانا، ان کو دین سکھانا، ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھانا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور بیٹیوں کے حوالے سے یہ اور زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک میں کہا تھا کہ ہم عمومی طور پہ کرتے کیا ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، کیوں کہ ہم توجہ نہیں دیتے، نہ دینی اعتبار سے ان کے لیے کچھ ماحول پیدا کرتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے، اور نتیجہ کیا رہ جاتا ہے کہ میرے پاس صبح و شام مسائل آتے ہیں۔ یقین کریں ٹی وی پر بھی ہمارے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، 92 پہ، دیگر جیو پہ، ARY پہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مجھ سے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، فون پر بھی روزانہ 50 لوگ، جو مسئلہ سب سے زیادہ وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ طلاق ہو گئی ہے، اس کا حل بتائیں۔ یعنی جذبات، لڑائی، میاں بیوی آپس میں تلخی، ایک دوسرے پہ شک، اور اس پہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو بھائی بچوں کی تربیت پہلے کریں، شادی سے پہلے انہیں اس لائق کریں کہ انہیں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس ہو، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال ہو، حیا ہو، اور ایک دوسرے پہ اعتماد بھی ہو، باہمی اعتماد، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم بیٹوں کی بھی تربیت کریں، بیٹیوں کی بھی تربیت کریں۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا ہم شرلیاں تیار کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ پھر پٹاخے پھوٹتے ہیں اور لڑائیاں اور تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اس کی بجائے ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، استقامت سکھائیں، حوصلہ سکھائیں، بات سننا سکھائیں کہ وہ سن سکیں، اور پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوست کھڑے ہو